حیض کیا ہوتا ہے یا محیض کا معنی پھر بعد میں کرتے ہیں۔ حیض کا معنی جو ہے جو عام طور پر لیا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا حیض جو ہے یہ ہوتا ہے، اور کیوں ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو آپ سمجھیں گے اور اس سے آپ کی معلومات، خیر آپ میں سے کئی تو بہت اعلیٰ معلومات اور بڑی گہرائی کے ساتھ معلومات کے درجات پہ فائز ہیں، لیکن بہرحال میں ایک اس کی جو فطری اور قدرتی طبیعی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ نے یہ نظام انسانوں میں کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں میں ہی رکھا ہے، حالانکہ یہ جو مؤنثات ہیں حیوانات میں بھی تو ہیں، لیکن وہاں یہ سسٹم نہیں ہے، اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ یہ کرامت ہے انسان کی جو اللہ نے انسان کو دی ہے کہ پہچان کے ذرائع سیٹ کر دیے ہیں، بڑی پہچان کے کہ انسان کو پہچانا جائے، پھر جو ہے آپ اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں یا نہ کریں، یا اپنا آپ کا چوائس ہے۔ انسانوں میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ خواتین جب تک یہ پتہ چلانے کے، ایک بندہ شادی کرنا چاہتا ہے، یہ پتہ چلانے کے لیے کہ یہ خاتون آیا ابتدائی قابلیت رکھتی ہے بچے پیدا کرنے کی یا نہیں، تو اس کا جو یہ سسٹم ہے، یہ جو ماہواری کا سسٹم ہے، ایک بہترین علامت ہے اس بات کی کہ اس میں یہ قابلیت ہے کہ وہ بچے پیدا کرے۔ اگر یہ سسٹم کسی خاتون کا خراب ہے، اپنے اس چاند کے ٹائم کے مطابق اپنی جگہ پہ سیٹ نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ہے ہی نہیں، جب تک شروع نہیں ہوتا ہے تو بھی بچے کی قابلیت نہیں ہے اور نکاح کی قابلیت بھی نہیں ہے، شریعت میں منع ہے بلوغ سے پہلے، اور یہ شروع ہوتا ہے بلوغ کے بعد، اور پھر ایک حد تک جا کر پھر ختم ہو جاتا ہے 45 سال یا 50 سال کی عمر میں خواتین کا یہ سلسلہ حیض کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اب مزید ادھر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے یہ؟ خدا کریم نے خواتین کے رحم میں ایک خاص قسم کا نظام سیٹ کیا ہوا ہے، ایسے ہارمون ہیں وہ کہ وہ جو بدن کا زائد، یا بعض اوقات کہتے ہیں کہ جو زائد یا ناکارہ خون ہوتا ہے وہ رحم میں اکٹھا ہوتا ہے، اور پھر اسی خون کے اس خاص عمل سے تخمک یا تخمے یا انڈے یا بیضے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، بیضے پیدا ہوتے ہیں، انڈے بنتے ہیں، اور وہ انڈے وہاں رہتے ہیں، اور پھر جب اس کے ساتھ مذکر مادہ منویہ جڑتا ہے تو پھر یہ چارج ہو جاتے ہیں اور فرٹل ہو جاتے ہیں، وہ بچے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور جب بچہ رحم میں یہ عمل اگر ہو جائے، انڈے کے ساتھ مادہ منویہ، مذکر مادہ منویہ اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے اور یہ حمل کا عمل شروع ہو جائے، تو یہ جو سارا خون ہوتا ہے یہ سارے کا سارا اس بچے کی غذا بنتا ہے، اس لیے رک جاتا ہے۔ یہی خون جو کہ ہر مہینے گزر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، یہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہی اس کی
غذا ہوتا ہے۔ اور اب آپ سوچ لیں کہ انسان کو اللہ کس مراحل سے گزار کے لایا ہے، اور پھر اب اس کی آکڑ دیکھیں بعد میں۔ تو یہ اس کا سارا آپ کو اب یہ ماہانہ سلسلہ جب ہوتا ہے تو یہ جو ہارمون، اب انگلش کا لفظ ہے ہمارے اردو میں، کیونکہ اس کے لیے کوئی خاص لفظ میرے ذہن میں نہیں ہے، تو بہرحال یہ خاص قسم کے ترشحات ہوتے ہیں۔ ہارمون کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ جو جسم انسان کا یہ ایسا سیٹ ہوا ہے، تو اس میں سے ہر جگہ سے ہر ایریا کے خاص عمل سے ترشحات ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے ابھی منہ ہے نا، آپ کھانا منہ میں ڈالتے جائیں، آپ کے منہ کے اندر سے جو پورا سسٹم ہے اس سے پانی جو ہے وہ ترشح کرنا شروع کر دے گا۔ اندر جو ہے وہ منہ میں جو فضا ہے اس میں بہت سارا پانی خود منہ جو ہے وہ پروڈیوس کرے گا، نکالے گا، آس پاس کے جو گلینڈز جنہیں کہتے ہیں یا جو غدے ہیں ان سے نکلے گا، اور وہ آپ کے کھانے کو اتنا قابل چبانے کے قابل بنائے گا کہ آپ منہ میں اس کو پھیر سکیں گے، چلا سکیں گے، اور اس کو اپنے دانتوں سے پیس سکیں گے، اور پھر اس کو نگل سکیں گے۔ اگر وہ پانی کا ترشح نہ ہو، بعض اوقات تو لقمہ ادھر ہوتا ہے اور پانی منہ جو ہے وہ پانی سے کیا ہو جاتا ہے؟ بھر جاتا ہے۔ کبھی تو اصلاً سامنے ہوتا ہے، تو کبھی نام لیتے ہیں لوگ تو کیونکہ وہ تیار ہوتا ہے، یعنی خدا کا نظام ایسا ہے کہ وہ انسان کے جو ذہن اور دل کی کیفیت ہے وہ برقی رفتار سے یا برق سے بھی بہت تیز رفتار سے اثر کرتی ہے، اور فوراً ادھر سے وہ سارا جو ہے الیکٹرانک وہ اور میگنیٹ قسم کی جو لہریں ہیں وہ فوراً سارے جسم سے ہو کر ذہن کے راستے سے منہ کے اس سارے غدوں کو بتا دیں کہ کھانا آ گیا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ منہ میں آ جاتا ہے پانی۔ تو یہ جیسے پانی منہ میں آتا ہے اسی طرح جسم کے بہت سارے دوسرے حصص بھی ہیں، وہاں بھی یہی ہارمون کی شکل میں ترشحات ہوتے ہیں جو اپنی جگہ ضروری ہوتے ہیں، جو ادھر جو عمل ہونا ہوتا ہے، جو کام ہونا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ہوتے ہیں اور اسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں۔ اب یہ بہت ساری سلسلے ہیں جن کو آپ تجربات آپ کے زندگی میں پیش آئیں گے تو آپ ان چیزوں پر توجہ دیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ کتنی دقیق، کتنا بہت ہی ایسے پر نزاکت ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ انسان اب تک جتنی کاوشیں کر رہا ہے تو وہ صرف اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو کشف کر رہا ہے۔ وہ پا رہا ہے کہ ادھر اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے، ادھر یہ سسٹم رکھا ہوا ہے، ادھر اتنی پیچیدہ اور اتنی کمپلیکس اور اتنی بہت ہی ڈیٹیل کی ایسی باریک بینی سے سارا سسٹم لگا ہوا ہے کہ بڑی ہے، یعنی انسان تو ابھی پہنچ ہی نہیں پایا ہے، اس تک علم ہی نہیں ہے اتنا۔ تو یہ خود ایک مطالعے کی چیز ہے جس سے قدرت الہ آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو اب جو ہے وہ حیض کی جو صورتحال ہے اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ یہ صورتحال تو پیش آتی ہے، شادی ہو چکی ہے، خواتین کو یہ ماہانہ سلسلہ پیش آنا ہے۔ اب یہاں یہ بتانا ہے کہ یہاں شوہر بیوی کا جو ہے وہ سلسلہ یا ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، یہ حالت ہے کیا پہلے، پھر جو ہے اس کا حکم کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، سوال کرتے ہیں آپ سے محیض کے بارے میں۔ محیض کیا ہے جی؟ خب حاذا یحیض حائض و محوض بننا چاہیے، ٹھیک ہے، محیوزن بننا چاہیے، وہ محیوزن بن جاتا ہے کیا؟ محیزن۔ اب محیزن جو ہے جب بنتا ہے تو یہ ویسے اس میں مکان اور اس میں زمان بھی اسی وزن پہ آتا ہے، مفعول بھی اسی وزن پہ، اس میں زمان بھی اسی وزن پہ، اس میں مکان بھی اسی وزن پہ۔ اللہ نے اس لیے یہ جملہ نہیں کہا یسألونک عن الحیض،
اس لیے کہ یہ سارے موارد اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ محیض کے بارے میں۔ ہر چند جو روایتی انداز ہے، اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا قصور ہے، بہرحال ٹھیک ہے، جو ہے وہ موجود ہے، لیکن ہم اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ سامنے رکھتے ہیں۔ تو محیض جو ہے وہ صرف حیض آنا یا خون مراد نہیں ہے، پورا جو ہے اس کا یہ جو سارے سلسلے، نمبر ایک وقت حیض بھی مراد ہے، شخص سے حائض بھی مراد ہے، اور حیض کی جگہ بھی مراد ہے، سارے ہی مراد ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ سوال کرتے ہیں۔ خوب اللہ جواب دیتا ہے، قُلْ، اے نبی ان کو بتا دے، ہوا اذن، یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اذن یعنی جو اصلی معنی ہے، جو قرآن میں 20 جگہ استعمال ہوا ہے، اذا، آذا، یوزی، مطلب ہے تکلیف دینا، آذا یعنی تکلیف اس نے دی، یوزی تکلیف وہ دیتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، اذیت کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ تو اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ حالات جو ہیں یہ خواتین کے تکلیف کے حالات ہیں، یعنی وہ ان حالات میں اپنے روٹین کے نظام میں نہیں ہے، جسمانی طور پر وہ، اور ذہنی طور پر نہیں کہا ہے جسمانی طور پر، اس لیے کہ ذہن بھی اتنا ہی متاثر ہوتا ہے جتنا جسم متاثر ہوتا ہے۔ ذہنی طور پر بھی ٹھیک ٹھاک خواتین ڈسٹرب ہو جاتی ہیں حیض والے دنوں میں، جیسے کہ جسمانی طور پر بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اچھا خاصا خون جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، اور جسم میں نکاہت، کمزوری اور دوسرے جو درد کے آثار ہیں اور سلسلے کافی سارے ہوتے ہیں، اور بڑی مشکلات بعض اوقات بعض خواتین کے جو جسمانی انداز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے کافی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ اذن کے لفظ میں بھی ہمیں مسئلہ ہے، میں بعض اوقات یقین کریں کہ پتہ نہیں کیسے، یعنی یہ کہنے سے شاید یہ لگے کہ بھئی کیوں جو ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جو معنی بنتا ہے کریں اور آگے جائیں، لیکن یہ لوگوں کے سامنے گئے ہوئے معنی ہے۔ اب ادھر ترجمہ دیکھیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے، قرآن اتنا جو بھرا، قرآن میں ایک دوسری جگہ ہے کہ فَلِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، کیوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو جبکہ جانتے ہو کہ میں کیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تُؤْذُونَنِي، اور اسی طرح کتنی جگہ اذیت کا لفظ اور اذا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور معنی اس کا یہ ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا یا تکلیف ہونا، ہاں، خود کو تکلیف ہونا یا تکلیف دینا، یہ معنی ہے۔ اور اب میں دیکھتا ہوں ادھر تو ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ ایک گندگی ہے، قُلْ هُوَ اذن، اے نبی ان کو بتا دے کہ یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ادھر ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ ایک گندگی ہے، دوسرے نے لکھا ہے، دوسرے صاحب نے، وہ بھی مشہور ترین تفسیر ہے، رائج تفسیر ہے اردو زبان کی، اس میں لکھا ہے کہ یہ ایک نجس ہے، نجاست ہے، یعنی اصلا جو ذہن میں بات ہے نا، جو عام طور پر ماسیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ نجس چیز ہے، یہ گندی چیز ہے، وہ والی چیز لکھ دی۔ بھئی قرآن میں دوسری جگہ اذان کا معنی لکھا ہوا ہے، آیا ہوا ہے، آپ ان کے استعمال کو بھی دیکھ لیں۔ بہرحال تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا، کیونکہ وہ ایک ذہن ہے نا پہلے سے ہی بنا ہوا ہے کہ یہ خون ہے اور گندگی ہے، تو وہی گندگی لکھ دی ہے۔ قُلْ هُوَ اذن کا ترجمہ دیکھ لیں، یہ ایک گندگی ہے۔ جو جن دوستوں کے بعد دوسرے ترجمے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا رنگ لگائے ہیں لوگوں نے۔ خوب چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ پس اذن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے خواتین کے لیے،